بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے غزوہ خیبر، 8th کلاس NBF اسلامیات۔ تو غزوہ خیبر کا پس منظر، غزوہ خیبر کیوں پیش آیا تھا؟ غزوہ خیبر یہود کے جو قبائل مدینہ منورہ میں سازش اور بدعہتی کے نتیجے میں مدینہ منورہ سے نکالے گئے، ان میں سے بعض نے خیبر میں پناہ لی تھی، جو مدینہ منورہ سے شمال میں واقع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خیبر شمال میں واقع ہے۔ وہ وہاں آ کر اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے خلاف کبھی مشرکین مکہ کو اور دیگر عرب قبائل کو اکٹھا کر کے لے آئے، تو کبھی بنو قریظہ کو بدعہتی پر آمادہ کیا، یعنی کہ سازشوں سے وہ باز نہیں آ رہے تھے۔ کون؟ یہود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ کی طرف سے امن حاصل ہونے کے بعد خیبر میں موجود یہودیوں کا معاملہ نمٹانے کا ارادہ فرمایا، تاکہ ان بیرونی فتنہ پروروں کی وجہ سے مدینہ کے داخلی استحکام میں پیدا ہونے والے خلل کا تدارک کیا جا سکے یا اسے ختم کیا جا سکے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد محرم کے آخر میں خیبر کی طرف پیش قدمی کا ارادہ فرمایا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ محرم کے آخر میں فیصلہ ہوا تھا۔ خیبر کے قلعے، خیبر میں بہت وسیع کھیتیاں بھی تھیں اور چھوٹے بڑے بہت سارے قلعے بھی، جن میں سے 8 قلعے بہت نمایاں تھے۔ 5 قلعے خیبر کی ایک جانب اور 3 دوسری جانب واقع تھے۔ ٹھیک ہے، 8 قلعے تھے ٹوٹل، ایک نہیں تھا، یہ 8 قلعوں کا مجموعہ تھا۔ خیبر کی طرف روانگی، حضرت علی کا اعزاز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف 1400 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ روانہ ہوئے، اور خیبر پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کو اعلان فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس فضیلت کے حاصل ہونے اور اس شخص کے بارے میں جاننے کا بہت اشتیاق ہوا۔ اشتیاق شوق کو کہتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جن کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگایا۔ لعاب تھوک کو کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے لعاب میں بھی بہت شفا رکھی تھی، جس سے آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو لعاب سے ٹھیک کر دیا۔ پھر انہیں جھنڈا عنایت فرمایا اور ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اے علی، اللہ کی قسم، اگر اللہ آپ کے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا ٹاپک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور مرحب کا قتل۔ یہ تھا اس کا اصل واقعہ جو اس قلعے کی فتح کا باعث بنا۔ پہلے قلعے، نام نون الف نا عین میم سے ہے یہ، پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ مرحب نامی پہلوان سے ہوا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں 1000 مردوں کے برابر طاقت ہے۔ دونوں طرف سے اشعار کا تبادلہ ہوا۔ اچھا، آپ نے کوئی بھی بات اس میں سے مس نہیں کرنی، بہت دھیان سے سننا ہے اور اس کی فگرز صحیح طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی تلوار کے وار سے اس کو ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد مرحب کے بھائی یاسر کو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے قتل کر ڈالا۔ ٹھیک ہے، پھر یہود سے بھرپور لڑائی ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی، لیکن یہود اگلے قلعے سواد آئین بے میں چلے گئے، جسے 3 دن کے محاصرے کے بعد فتح کر لیا گیا۔ اس کے بعد پے در پے قلعہ زبیر، قلعہ ابی، قلعہ نزار، اس کو قلعہ کہتے ہیں ویسے، فتح ہوتا چلا گیا، جس کے نتیجے میں خیبر کا نصف حصہ فتح ہو گیا۔ اس عظیم کامیابی کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ فاتح ہوتا ہے فتح کرنے والا۔ خیبر کے دوسرے نصف میں موجود 3 قلعوں میں لڑائی اور محاصرہ رہا، لیکن آخر کار قلعے کے مالک ابو الحقیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کی خواہش ظاہر کی۔ ٹھیک ہے، مالک کا نام یاد رکھنا ہے اپنے، ابو الحقیق، اور اس بات پر صلح ہو گئی کہ تمام لوگوں کی جان بخش دی جائے گی اور وہاں سے نقل مکانی کر لیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی صلح رحمی سے کام لیا، اور جو ہی ان لوگوں نے صلح کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً معاف کر دیا اور صلح کر لی۔ سارے باغات اور سارا سامان اور چیزیں مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط قبول فرمائی اور معاہدہ صلح مکمل ہو گیا۔ خیبر کی تقسیم، اگرچہ یہود نے معاہدے میں نقل مکانی کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہود نے اسی زمین میں رہنے اور کھیتی باڑی کرتے رہنے کی خواہش کا اظہار کیا، ان کی وہاں پہ دلچسپی تھی۔
مسلمانوں کے پاس بھی کھیتی باڑی کرنے کا انتظام نہ تھا، اسی لیے کھیتی باڑی اور پھل کی پیداوار کے نصف پر خیبر کی زمینیں اور باغات دوبارہ یہودیوں کے حوالے کر دیے گئے۔ نصف پر سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ وہ وہاں کی کمائی کا نصف یعنی آدھا حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کو دیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کو اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ کھیتی باڑی کریں، لیکن آپ پھر مسلمانوں کو دیں گے اس میں سے آدھا حصہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا حصہ حدیبیہ والوں میں تقسیم کیا، اور در حقیقت سورۃ الفتح جو ہے، سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلد مال غنیمت ملنے کے وعدے کی تکمیل تھی، ٹھیک ہے؟ خیبر کے اس حصے کی برکت سے مسلمان آسودہ حال ہو گئے اور انہیں معاشی تونگری اور استحکام حاصل ہو گیا۔ معاشی تونگری سے مراد ہے کہ مال و دولت کی ریل پیل ہو گئی، پیسوں کے حوالے سے اور کاروبار کے حوالے سے وہ خوشحال ہو گئے۔ نیکسٹ پیج پہ ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ اسی غزوے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب بھی حبشہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر مسرت کا اظہار فرمایا۔ اچھا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور یہ ان کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے اندازہ نہیں کہ مجھے خیبر کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے آنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی حصہ مقرر کیا، یعنی کہ ان کا بھی بیچ میں سے حصہ نکالا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، جن کے حوالے سے ہمیں بہت ساری کوٹس ملتے ہیں اسلامک، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فتح خیبر کے موقع پر پہنچے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت۔ یہ واقعہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی حصہ مقرر کیا، کس کا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ خیبر کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی اور ایک یہودی سردار کی بیٹی تھیں۔ غزوہ خیبر میں تقریباً 19 مسلمان شہید ہوئے اور 100 کے قریب یہودی مارے گئے، ٹھیک ہے؟ مسلمان کتنے تھے؟ 19، اور یہودی کتنے مارے گئے؟ 100 یعنی کہ اس غزوے سے مدینہ منورہ کے داخلی استحکام کے ساتھ ساتھ مدینہ کے شمال یعنی خیبر کی طرف خارجی استحکام پیدا ہونا شروع ہوا۔ خارجی استحکام سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ باہر کے دوسرے ممالک اور شہروں سے تعلقات قائم ہونا شروع ہوئے ان کے تجارت کے حوالے سے، جبکہ اس سے پہلے مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف مکہ مکرمہ والوں سے پہلے ہی 10 سال کا صلح کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ خیبر کے فتح ہونے سے یہود کی سازشیں اور ریشہ دوانیاں بھی اپنے اختتام کو پہنچیں اور مسلمانوں کو معاشی تونگری بھی حاصل ہو گئی۔ اسی سبق سے ہمیں مشکل حالات اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے اسوہ نبوی سے رہنمائی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کے اسوہ کا بھی اندازہ ہوتا ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امن کی عادت تھی اور ان کی زندگی میں جس طرح انہوں نے امن قائم رکھا تھا، اس کا بھی ہمیں اسی واقعے سے پتہ لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت اور قوت کے باوجود خیبر کے دوسرے حصے کو فتح کرنے کے بجائے صلح کو ترجیح دی اور تمام لوگوں کو معاف کر دیا اور ان کو کھیتی باڑی جاری رکھنے کی اجازت بھی مرحمت فرما دی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں فاتح خیبر کی حیثیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی علم ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ سلجھانے اور خاندان کے افراد کے ساتھ محبت و الفت کے اظہار کے اسوہ نبی کو سمجھ کر اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ الجھنوں اور پیچیدگیوں سے بھی بچ سکیں اور خاندانی تعلقات میں مضبوطی اور استحکام بھی حاصل کر سکیں۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ غزوہ خیبر کا پورا ٹاپک ختم ہو گیا ہے، اور اب یہ اس میں آپشنس ہیں۔ خیبر مدینہ کی کس جانب واقع تھا؟ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شمال کی طرف، ٹھیک ہے؟ اس حساب سے آپ یہ یہاں سے دیکھ کے سارے اس کو سالو کر لینا، یہ اس میں آپ کوئی مشکل بات نہیں رہی ہے۔ یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے، نتائج اور اسباب وغیرہ۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی بات مشکل لگے تو آپ کومنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔